علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا سید المرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ ہمارا پچھلا جو ذکر تھا وہ روزوں کے معاملات پر تھا۔ آج انشاءاللہ افطار پر اور چند رمضان المبارک کے اور مسائل پر بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ افطار میں جلدی سنت موجبہ برکت ہے، یعنی اس جلدی کھانا، افطار کو جلدی کرنا یہ حصول برکت ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق غروب کا غالب گمان ہونے پر افطار کر لیا جائے، ابر میں جلدی نہ کی جائے۔ اگر ابرآلود معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ تو ابرآلود تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، تو اس گمان میں اس وقت جو ہے تھوڑی دیری کر لی جائے، اس میں جلدی نہ کی جائے۔ نماز سے پہلے افطار کریں۔ کھجور، چھوارے یہ نہ ہوں تو پانی سے، ان تینوں سے سنت کھانا سنت ہے۔ کھانے میں مشغول ہو کر نماز میں تاخیر نہ کریں۔ مرد جماعت کھانے کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ وقت افطار یہ دعا پڑھیں: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ تو افطار کا۔ آئیے اب مختصر مسائل تراویح کے۔ 20 رکعت تراویح ہر غیر معذور مرد و عورت کے لیے سنت ہے۔ مستوی رات گھر میں، عورتیں گھر میں پڑھیں، مردوں کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ نیت سنت تراویح کی کریں۔ تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ قبل وتر پڑھیں یا بعد وتر پڑھیں۔ مسئلہ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد بقدر 4 رکعت بیٹھنا، تسبیح و تحلیل کرنا، درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب مستحب ہے ہر 4 رکعت کے بعد۔ جامع الرموز میں 3 بار اس تسبیح کا پڑھنا مستحب لکھا گیا، زیادہ جو ہم پڑھتے ہیں: سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ بھی کلمات آتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار کی جگہ تفصیلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ ہے۔ مسئلہ تراویح کے بعد لوگوں کا بیٹھنا ناگوار نہ ہو تو نہ بیٹھیں۔ مسئلہ تراویح جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھی جائے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، مگر مسجد کے ثواب سے محروم رہے گا۔ مسئلہ اگر اپنی مسجد میں ختم قرآن نہ ہو یا جماعت تراویح نہ ہو تو دوسری جگہ پر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، قریبی مسجد میں نہ ہو۔ اور مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ توجہ دیجیے، امام محلے کا امام، ظاہر ہے آپ جہاں رہتے ہیں آس پاس مسجد کے اندر امام بد عقیدہ ہے، غور سے سماعت فرمائیے، یہ جو بد عقیدہ ہو تو دوسری مسجد میں جانا ضروری ہے۔ مسئلہ ایک امام کو 2 مسجدوں میں پوری تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ایک امام کے پیچھے پوری تراویح پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو اس کو وتر جماعت سے پڑھنا، ہمارے ہاں مشہور ہے، لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی تراویح پڑھ کے وتر جماعت میں نہیں پہنچتا اور تراویح میں شامل ہو جاتا اور جماعت پڑھ لیتا پھر دوران، تو وہ وتر میں شامل ہوتا، تو بعض لوگ ہمارے اس کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ تم نے جماعت نہیں پڑھی بھائی، چل تیری وتر نہیں ہوگا، الگ سے پڑھ۔ وہ ٹھیک ہے، یہ کرنا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے، منع نہیں ہے۔ اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھ لی امام کے ساتھ تو اس کی وتر ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی کہ اس نے جماعت نہیں پڑھی، با جماعت اور مکروہ پڑھی اور یہ وتر پڑھی،
تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ ہوگی نہیں، کوئی پڑھ لیتا تو بعد میں کہتے ہیں تیری تو ہوئی نہیں، لا علمی کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں، جہل کی وجہ سے وہ بیچارہ وہ بھی لڑتا ہے، بولے تو دوبارہ وطر پڑھ، تیری وطر ہوئی نہیں، وطر ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ تھا بس کہ آپ اگرچہ وطر ادا ہو جائیں گے لیکن مکروہ۔ آئیے وقت 1 2 منٹ 5 منٹ کا تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی قضا نمازوں کی طرف کے مسئلے پر انشاءاللہ۔ رمضان المبارک ہے، جو نماز قضا نماز ہے، جو نماز وقت پر نہ پڑھی جائے وہ قضا ہے، بلا عذر شرعی نماز قضا کرنا سخت گناہ ہے۔ قضا کرنے والے پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے، یاد رکھیں نا آپ، پڑھنا ہے لازمی، سچے دل سے توبہ کرے، فرض کی قضا فرض، واجب کی قضا واجب، مثال وطر بھی پڑھنا ہے اس کو قضا میں۔ بعض سنتوں کی قضا بھی سنت ہے، بعض جیسے فجر کی سنتیں، جبکہ فرض فوت ہو گیا ہو، بعض اوقات فرض فوت ہو جاتا ہے تو وہ جن لوگوں کی کبھی سنتیں فوت نہیں ہوتی تو وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اشراق کے وقت وہ اپنی سنتیں وہ قضا پڑھ لیتے ہیں۔ اور ظہر کی پہلی سنتیں وہ بھی رہ جائیں تو آپ کو فرض کے بعد لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں فرض پڑھنے کا طریقہ ہمارے مفسروں نے یوں فرمایا کہ آپ جب ظہر میں نماز پڑھتے ہیں اور سنتیں ادا کر رہے ہیں، نہیں کیا آپ نے اور جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کی 4 سنتیں رہ گئی نا، تو آپ کیا کریں گے، جب فرض ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے سنتیں بقیہ پڑھنی ہیں تو پہلے آپ 2 سنت پڑھیں گے، نیت جو پہلے پڑھنے والی سنت ہے، سمجھ رہے نا بات، وہ ضروری اس کو ملائیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے میں بقیہ پچھلی 4 سنت پڑھتا ہوں جو رہ گئی۔ تو یہ بہت ہی مستحب طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہی بنایا مفسرین نے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے وہ تو ہوتا نا میری 4 رہ گئی پہلے میں 4 پڑھوں پھر 2 پڑھوں، کیونکہ 2 کو پہلے پڑھنا ہے، 2 تو اصل ہے نا آپ کی، وہ تو اوریجنل ہے، اور وہ 4 جو تھی وہ پچھلی پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کو بعد میں پڑھیے، پھر اس کے بعد نفل پڑھیں آپ جو پڑھتے ہیں 2۔ آئیے اس کے بعد لکھا کہ جب ظہر کا وقت، جب فجر کا بھی فوت ہو گیا ہو تب پڑھے۔ اصل ظہر کی پہلی سنتیں جب ظہر کا وقت باقی ہو تو قضا کے لیے کوئی حاجت نہیں، معین نہیں، جب پڑھے گا ہو جائے گی 4 سنتیں اس کی اثر سے پہلے۔ طلوع و غروب و زوال کے وقت جائز نہیں، مگر چاہیے کہ قضا نمازیں جلد سے جلد پڑھ لے تاکہ تاخیر نہ ہو۔ اس لیے کہ میں نے مسئلہ ایک بتایا تھا شاید پچھلے دنوں یا کبھی نکلی تھی میری بات، کہ قضا پڑھنے کا بہت آسان طریقہ بتایا ہمارے آج کل کے مفتیان نے، آج کل سے مراد یہ 100 سال میں، کسی زمانے میں نہیں ہوتی ہوں گی قضا، واللہ علم۔ دیکھیں نا آپ، وہ تو اب ہمیں فیشن ہی بن گیا کہ قضا ہماری ہو ہی جاتی ہیں، اٹھتے نہیں، جان کر کے صبح اٹھتے نہیں فجر پہ، بہانہ یہ ہوتا ہے یار رات دیر سے سویا تھا، تو کیوں دیر سے سویا تھا، اس کا سوال بھی تو جواب دے۔ تو وہ قضا نمازیں والوں کے لیے کہا کہ زندگی میں چھوٹی ضرور ہیں، کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے جو بچپن سے 13 برس کی عمر میں بالغ ہوتے ہی نمازی، اور اللہ ماشاء اللہ ہے نا، کوئی مولوی کا بچہ ہی بیچارہ ہوگا، ویسے عمومی عام طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے تمہارے خاندان میں آج کل کے دور میں ڈھونڈنے جاؤ گے ہر تیسرے گھر کے اندر، جب اس کو عقل سلیم آئے گی، سمجھدار ہوگا، تب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا، اب وہ پچھلی کیسے پڑھے گا؟ تو اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ وہ ایئرز گن لے، 13 سال یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ میں 22 سال کی عمر میں اب میں نے نماز شروع کر دی، ہدایت دی اللہ نے، میں نے 5 وقت نماز پڑھی، لیکن یہ پچھلی 10 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی، 12 سال کی، 20 سال کی، وہ کون پڑھے گا؟ یہ فرمایا لازمی قرض ادا کرنا ہے اللہ کا۔ کیوں کہ آپ قرض لیں اور سخاوت کریں۔ مثال ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں، اور کسی سے آپ نے 5 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اور آپ دنیا کو بانٹ، لے بیٹا، وہ قرض کا بولے گا بھائی میرے 5 لاکھ تو ادا کر، سیدھی سی بات، یہ تو دنیاوی مثال دی مفسروں نے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ تم نوافل پڑھ رہا ساری رات، بڑی رات کو 20 100 بس آ کے 100 نفل پڑھی بھائی میں نے، اور گریبان جھاڑ کر سب کو بتانا صبح، تھک گیا میں، بولے کیا ہوا بھائی، پوری 100 نفل پڑھی۔ اب اس سے پوچھے تیری قضا جو رہ گئی وہ کون پڑھے گا؟ پھر نفل اس کی قبول نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ مفسر فرمان نفل اسی طرح دیکھیں نا، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ جمعے کے دن میں جب زکوٰۃ کا ذکر کروں تو سننا آپ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فرض نمازیں قبول نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اندازہ کیا آپ نے، ساری زندگی پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، اور فخر کرتا ہے کہ میں تو بھائی 5 وقتہ نمازی ہوں۔ تو مسئلے مسائل ہیں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں 30 سے 40 جگہ پر یہی آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تکرار کے ساتھ۔ انشاءاللہ جمعے کے بیان میں ضرور غور کریے گا آپ پوری تفصیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم یہاں بھی بیان کریں گے، ظاہر آئے گا آگے مسئلہ۔ تو یہ قضا نمازوں میں یہ آسانی دی کہ آپ ایک ایک رکن پڑھ لیں،
اگر آپ کے پاس بہت ساری قضائیں باقی ہیں نا تو آپ کیا کریں، آپ یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم اللہ اکبر، اتحیات میں درود شریف نہ پڑھیں، خالی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں، تو اجازت ہے آپ کو ان لوگوں کو جن کی کثرت سے چھوٹی، تاکہ وہ اپنی مکمل کرنے اتنی سہولت دی ہے ہمارا مفتیان نے کہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو وہ آپ کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے اطمینان ہے سکون سے، وہ تین ہی پڑھے، لیکن ایسا شخص بیچارہ جس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہو اور اس کی کم سے کم 25-30 سال کی رہ گئی ہو، 50 سال کی رہ گئی ہو، ایسے بڈھے جو نئے نئے نمازی بنے بیچارے تو وہ 50 سال کی رہ گئی، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، یا کوئی ضعیف آدمی ایسا کر لے تو بھی بہتر ہے۔ اب قضا ظہر اور جمعہ کی وہ سنتیں جو فرض سے پہلے ہیں، اگر رہ جائیں تو فرضوں کے بعد پڑھ لے۔ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ یا رب العالمین جل شانہ۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درس میں جو موجود ہیں یا اللہ سچی نیتوں کے ساتھ علم سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا یا رب العالمین، اور اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی خاص توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو سب کو سچا پکا نمازی اور دیندار بنا۔ اے اللہ ہمارے سہیل بھائی کی والدہ ماجدہ کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اور الغرض جن کی والدہ، جن کے بزرگ یا اللہ بیمار ہیں، مالک سب کو، دوستوں کو، احبابوں کو یا اللہ رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔